پھر آقا چلے، فرماتے ہم آگے بڑھے، پہلے آسمان پہ گئے، دستک دی دروازے پہ، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا جبریل، جبریل ہوں، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انہیں بلایا گیا ہے؟ ہاں۔ ارے پہلے ہی سے تو چرچے، پہلے ہی سے تو چرچے، پھر یہ کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ اس لیے پوچھا جا رہا ہے گویا آج جبریل محبوب کے ساتھ آئیں گے تو دروازے کھلیں گے۔ اور پھر جبریل تو روزانہ آتے جاتے ہیں نا، آج یہ دستک کیوں؟ دستک کیوں؟ ہمارے صوفیاء نے لکھا ہے دستک اس لیے ہے کہ جن دروازوں سے فرشتے جاتے تھے وہ دروازے اور تھے، اور جو حضور کے لیے بنایا گیا تھا وہ دروازہ اور تھا۔ یعنی آسمان میں کئی دروازے ہیں، لیکن ایک دروازہ مخصوص میرے نبی کے لیے بنا تھا کہ جب معراج پر حبیب کو بلائیں گے تو اسی دروازے سے بلائیں گے، اور محبوب اسی یہ محبوب کے لیے مخصوص دروازہ تھا، کسی اور کے لیے کھلنا نہیں تھا۔ دروازہ کھلا، حضور کہتے ہیں ہم اندر گئے، اب جلدی جلدی چلتے ہیں، 10 بجے کا ٹائم تھا، 10:15 ہوتا، جلدی جلدی چلتے ہیں۔ کل بھی، لیکن کل ہم نے رکھا تھا معراج کے بعد کیا ہوا یہ بیان ہی نہیں ہوتا، تو کل کے لیے ہم نے رکھا تھا۔ کل بھی انشاءاللہ چونکہ حالات تھوڑے نازک ہے تو کل بھی ہم یہی کریں گے کہ عشاء کی جیسی نماز ہو جائے گی ایک نعت شریف کے بعد بیان شروع کر دیں گے۔ تو اگر آپ سوچیں گے کہ 10 بجے بیان شروع ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا، ایک نعت شریف ہوگی فوراً بیان شروع ہو جائے گا کل بھی۔ تو میں بات اب سمیٹنے لگا ہوں، جلدی جلدی سے ہم چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم پہلے آسمان پہ گئے تو وہاں فرشتے تھے اور ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے جبریل نے کہا حضور ان کو سلام کریں، یہ آدم علیہ السلام ہے۔ میں نے سلام کیا، تو میں نے جب سلام کیا السلام علیکہ، تو انہوں نے جواب دیا وعلیک السلام یا ابن الصالح، اے میرے صالح بیٹے، ونبی الصالح، یا ابن الصالح ونبی الصالح، اے صالح بیٹے اور صالح نبی، آپ پر بھی سلام۔ جواب دیا۔ پھر وہاں پر فرمایا آپ نے دائیں طرف نورانی روحیں تھی اور بائیں طرف میلی میلی روحیں تھی، ادھر دیکھتے تو خوش ہوتے تھے، ادھر دیکھتے تو غمگین ہوتے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اب حضور یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ اب یہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو نہیں معلوم تھا تو پوچھا جبریل سے، اب آپ ہی کو سب معلوم ہے کہ حضور کو کیا معلوم ہے کیا نہیں معلوم ہے، تو اب آپ باتیں کرتے ہی رہے، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پھر آپ کو کھڑا کرے گا اپنی عدالت میں،